نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی فضیلت. اول سلام، بعد کلام. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو سلام کرے، اور سلام ایک دعا ہے اور ایک دوسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے. اور اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی مل رہے ہیں کو بھی ہائے کہہ دیں، ہیلو کہہ دیں، کچھ نہ کچھ گریٹنگ کے ساتھ آغاز کریں. اور مسلمان کو تو ضرور سلام کریں. تو اس سلسلے میں طبرانی کی ایک حدیث ملتی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه حتی یبدأ السلام. جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دو یہاں تک کہ وہ سلام کرے. اسی لیے جب بھی ہم لوگوں کی آج کل جو ورچوئل چیٹس ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اس میں سب سے پہلے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سلام کریں، السلام علیکم لکھیں، اس کے بعد اپنی بات کو عرض کریں. اور جو لوگ جو اس کا خیال نہیں رکھتے میرے جیسے، وہ ڈائریکٹ ہی کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے کہ جو لوگ سلام کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ایک جو میں نے بات دیکھی ہے اور بہت ہی غلط العام ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ السلام علیکم کی جگہ اسلام علیکم لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر اسلام ہو. تو اسلام علیکم بھائی، یہ تو پہلے مسلمان ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اسلام ہو، کیونکہ آپ بیچ میں لام ڈالنا بھول جاتے ہیں. سلام کے سپیلنگ ہیں الف لام سین لام الف میم. السلام علیکم، اس کو جب ہم لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں تو وہ السلام علیکم ہو جاتا ہے. لیکن لام وہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لکھنے میں لام بھی آئے گا، ال آئے گا. السلام علیکم. اس کو السلام علیکم یا اسلام علیکم مت لکھا کریں، خدا کے لیے ٹھیک لکھا کریں، السلام علیکم لکھا کریں. اور میرا تو کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ جس نے اسلام علیکم لکھا ہو میں اس کو جواب بھی نہ دوں، کہ آپ نے سلام تو کیا ہی نہیں، آپ نے تو اسلام علیکم کہا ہے، آپ نے السلام علیکم تو کہا ہی نہیں، السلام علیکم تو کہا ہی نہیں، اسلام لکھا ہے. کہ پھر میں دے بھی دیتا ہوں جواب، لیکن یہ کہ اچھا نہیں لگتا. اس کو السلام علیکم لکھا کریں، ہجے ٹھیک لکھا کریں. اس سے میں تکلیف ہوتی ہے. جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ زبان و بیان کو بالکل ٹھیک طریقے سے لکھا جائے، انہیں پھر تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے اگر کوئی غلط لکھے. تو کائنڈلی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. تو ہم ٹھیک طریقے سے ٹھیک ہجوں کے ساتھ سلام کریں. اس کے بعد
اور یہ اپسیٹ ہونا، یہ ایک بالکل ایک فطری تقاضا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن نہ آپ سے حاضری کی اجازت چاہی اور نہ آپ کو سلام کیا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم وادخل، واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ. تو سلام کا ایک طریقے سے آپ اجازت چاہنی ہے تو تب بھی آپ زور سے کہہ دیں السلام علیکم. پھر اگر کوئی اندر ہوگا آپ کو اجازت دے گا تو پھر آپ اندر جائیں، ورنہ آپ اندر نہ جائیں. تو یہ بھی ایک سلام کی ایک فضیلت ہے. آپ ویسے بھی اجازت چاہ سکتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی کہیں السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اگر نہیں بھی کہنا تو خالی السلام علیکم آپ نے کہہ دیا ہے، دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، تو وہ بھی ایک امپلائیڈ ہے کہ آپ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. تو چاہے آپ اندر داخل ہونا چاہ رہے ہوں یا نہ ہونا چاہ رہے ہوں، کہ جب آپ جائیں گے یا آپ کو داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، تب بھی السلام علیکم کہنا چاہیے. آپ اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں تب بھی السلام علیکم کہہ کے ہی آنا چاہیے. اور اسی سلسلے میں خرائطی میں ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلہا فإن الشیطان اذا سلم احدکم لم يدخل بیتہ. کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم سلام کر لیتے ہو تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی. ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا انس اسبغ الوضوء یزد فی عمرک وسلم علی من لقیتہ من امتی تکثر حسنات وَإِذْ دَخَلْتَ مَنْزِلُكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ يَكْثُرْ خَيْرَ بَيْتِكَ. اے انس، اچھی طرح وضو کر لیا کر کہ اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی، اور میری امت میں جو شخص تمہیں ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کم از کم اس کا جواب ہوگا السلام علیکم. یہ تو کم از کم ہے. اگر ویسے ہی الفاظ اگر میں کہہ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس میں واو کا اضافہ کر دیں تو تھوڑا سا اس میں بہتری آ جاتی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ نے واو کا اضافہ کر دیا ہے تو آپ نے بہتر الفاظ میں جواب دیا. مزید بہتری لانی ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بھی زیادہ بہتری لانی ہو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر ایک شخص نے پہلے سلام ہی ایسے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں کم از کم. اگر ایک نے کہا ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی کم از کم اتنا ضرور کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو تمہارے مابین محبت پیدا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، افشوا السلام بینکم، کہ اپنے اندر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا کو رواج دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کانورسیشن سٹارٹ کریں السلام علیکم سے سٹارٹ کریں، اور کسی کو آپ ریئل لائف میں ملیں، ورچوئل لائف میں ملیں، آن لائن ملیں، کسی طریقے سے آپ کی ملاقات ہو تو السلام علیکم کے ساتھ ملاقات ہو۔ پھر اس میں مزید ہے کہ جی یسلم الراکب علی الماشی، وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْقَوْمِ وَحْدًا أَجْزَاهُ عنہم۔ موطا امام مالک میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور اگر جماعت کا ایک آدمی سلام کر لے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ اگر آپ مجمع میں ہوں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص نے آپ کو آ کے سلام کیا، ایک بندہ جواب دے دے کافی ہے۔ اگر ایک پوری جماعت آئی ہے، ان میں سے ایک نے سلام کر دیا ہے آپ کو، تو وہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ تو اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ تو آج چونکہ 9 نومبر ہے تو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد ابو داود اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو اسے اہل مجلس کو سلام کرنا چاہیے، پھر اگر جو ہے وہ مرضی ہو تو مجلس میں بیٹھ جائے، اور جب مجلس سے واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تب بھی سلام کرے۔ اس لیے ہماری جو مساجد ہیں ان میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ نمازی جب کوئی آتا ہے وہ آتے ساتھ کہتا ہے السلام علیکم، پھر جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو پھر جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پھر ایک دفعہ پھر کہتا ہے السلام علیکم۔ یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد یہ خرائطی اور بیہقی کی ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اذا مرر رجل بالقوم فسلم علیہم فردوا علیہ، اگر آدمی کسی قوم کے سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کرے اور وہ اس کا سلام کا جواب دیں، تو اس کو ان کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے انہیں سلام یاد دلایا ہے۔ اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں تو ان سے بہتر اور پاکیزہ لوگ فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ تو سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کیس کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ افنڈ مت ہو سکتا ہے وہ بزی ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو سکتا ہے وہ ذکر اذکار میں موجود ہو سکتا ہے اس نے کانوں میں جس کو کہتے ہیں ہیڈ فون لگائے ہوں اور وہ کسی کوئی چیز سن رہا ہو یا کسی سے بات کر رہا ہو، تو افنڈ نہ ہو، اور آپ نے سلام کر دیا تو آپ کو سلام کا جواب مل جائے گا، فرشتے جواب دے دیں گے۔ اس لیے اس سے آپ کو افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کا جواب نہیں بھی دیتا تو۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی سلام کے وقت جھکنا منع ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھک سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں بعض لوگوں سے، تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے۔ پھر بطور تعظیم کسی شخص کے لیے کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ اپنے لیے کسی شخص کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص ہمیں محبوب نہیں تھا، لیکن ہم آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اذا رأیتمونی فلا تقوموا کما یقوم الاعاجم، جب تم مجھے دیکھو تو اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو جایا کرو۔ ابو داود اور ابن ماجہ اور ابو امامہ میں یہ یہ روایت ابن ماجہ اور میں آئی ہے، اور ابو داود اور ابو امامہ رضی اللہ عنہما یہ اس کے راوی ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس بات کو اچھا جانے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یعنی خود پسندی جو ہے نا وہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور لیکن جو جس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہوں اس کو یہ خواہش بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو یا تو وہ خاموش رہے اور دل میں کوئی اپنے لیے تکبر کے جذبات پیدا نہ کرے اور اس کو پسند نہ کرے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یا پھر وہ آپ کو منع کر دے کہ میرے لیے نہ کھڑے ہو، لیکن اس کو یہ چاہیے کہ وہ پسند نہ کرے کم از کم۔ تو اگر آپ تعظیم کے لیے جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے، لیکن کھڑے نہ ہونا ہو سکتا ہے کہ بہتر، لیکن سلام تو بہرحال کہنا چاہیے۔ تو ابو داود اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلام کو رواج دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔